اردو برائے جماعت نہم. حسن ترتیب. عنوانات مصنفین یا شعراء. حصہ نثر. 1. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی. 2. مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی. 3. کاہلی سر سید احمد خان. 4. شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد. 5. نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. 6. پنچایت منشی پریم چند. 7. آرام و سکون سید امتیاز علی تاج. 8. لہو اور قالین مرزا ادیب. 9. امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ. 10. ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان. 11. قدر ایاز کرنل محمد خان. 12. حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. حصہ نظم. 13. حمد مولانا الطاف حسین حالی. 14. نعت امیر مینائی. 15. برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی. 16. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ محمد اقبال. حصہ غزل. 17. ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر. 18. رخ و زلف پہ جاں کھویا کیا خواجہ حیدر علی آتش. 19. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. 20. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر. 21. فرہنگ. نذیر اکبر آبادی 1735 تا 1830. نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے. آپ دلی میں پیدا ہوئے مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزرا اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے. 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے. احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے. نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے. ان کا مزاج قلندرانہ تھا. اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے. نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا وہ نہ گئے. اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی. متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے اور 17 روپے ماہوار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق ہو گئے. نذیر نے طویل عمر پائی. آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا. نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے. ان کی شاعری عوامی ہے. انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے. انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا. ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں،
جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھیں۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں۔ نظیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات نذیر اکبر آبادی، برسات کی بہاریں۔ مقاصد تدریس: 1. طلباء کو نظمیہ شاعری میں منظر نگاری کے انداز اور اسلوب سے آگاہ کرنا۔ 2. نذیر اکبر آبادی کے اسلوب بیان سے روشناس کرانا۔ 3. اردو نظم کے ارتقاء میں نذیر اکبر آبادی کے کردار سے متعارف کرانا۔ 4. طلباء کو مخمس کی حیت کا تعارف کرانا۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھوئیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابہ ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کلیات نظیر۔ مشق: 1. مختصر جواب دیں۔ الف: پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ ب. تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ ج. چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ د. تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہ. گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ 2. شاعر نے نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ 3. قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ 4. اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ برسات، لہلہاہٹ، گلزار، سبحان، جھمجھماہٹ۔ 5. مذکر اور مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں۔ ہوا، بادل، بہار، برسات، سبزہ، قدرت، گلزار، رنگ، تیتر، گھٹا۔ 6. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف: سبزہ، بوندیں، بادل، پانی، ہرے، تیتر، ماہ، ابر۔ کالم ب: سیاہی، بچھونے، سبحان، ماہی، جل تھل، مست، جھمجھماہٹ، لہلہاہٹ۔ 7. جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم میں
ترتیب کے مصرے کی نشاندہی کریں۔ 8. نظم برسات کی بہاریں کا خلاصہ تحریر کریں۔ 9. مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ لہلہاہٹ، جل تھل، گلزار، گھٹائیں، ماہتابہ ماہی۔ تشبیہ: کسی چیز کو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانند قرار دینا۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ پہلی چیز کو مشبہ، دوسری چیز کو مشبہ بہ اور دونوں کے درمیان مشترک خوبی یا صفت کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ بھی تشبیہ کے ارکان ہیں۔ تشبیہ کا مقصد عام چیزوں کی خوبی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تشبیہ سے بعد میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تشبیہ کی مثالیں دیکھیں۔ الف، اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ ب، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں۔ جیم، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے۔ دال، اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ ہ، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ ان مثالوں میں دانت، لب، دل، قد اور وہ کوئی شخص مشبہ ہیں، جبکہ موتی، پھول، پتھر، سرو اور لومڑی مشبہ بہ۔ ان مثالوں میں بالترتیب سفیدی، نازکی، سختی، لمبائی اور چالاکی تشبیہ کی وجوہات یا وجہ شبہ کی مثالیں ہیں۔ حرف تشبیہ ایسے الفاظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جو مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں، جیسے کی مانند، کی طرح، کی صورت، جیسا، سا وغیرہ۔ غرض تشبیہ سے مراد وہ مقصد یا سبب ہے جس کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا گیا ہے۔ سرگرمیاں: 1. اس نظم کے علاوہ اور ایسی نظم تلاش کریں جو مخمس کی شکل میں ہو، اسے اپنی کاپی میں لکھیں۔ 2. آپ کون کون سے خوش آواز پرندوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔ 3. برسات کے موضوع پر طلباء کے درمیان مضمون نویسی کا مقابلہ کرایا جائے۔ اشارات تدریس: 1. طلباء کو نذیر اکبر آبادی اور ان کی عوامی شاعری کا مختصر تعارف کرائیں۔ 2. طلباء کو بتایا جائے کہ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوں۔ 3. طلباء کو مخمس کے علاوہ نظم کی چند دیگر نمایاں حیتوں کے بارے میں بتائیں۔ 4. یہ نظم منظر نگاری کا اعلیٰ نمونہ ہے، طلباء کو منظر نگاری کے متعلق تفصیل سے بتائیں۔